السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کے 29ویں سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے شروع کیا ہوا ہے، اور 29ویں سپارے کی چوتھی سورۃ المعارج کا ہم نے کل یہاں تک یعنی آیت نمبر 35 تک پڑھ لی تھی۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کیا میرے پڑھانے سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا اس میں ہم کچھ مزید چینجنگ یا کچھ مزید اضافہ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المعارج مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما للذین، فا کو صاف کر کے فا کی آواز کو نکالیں گے، یعنی سامنے کے جو اوپر کے دو دانت ہیں ان کو ہم نیچے کے ہونٹ پر رکھیں گے اور پیچھے سے ہلکی سی آواز دیں گے، اس سے نکلے گا فا۔ فا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، لام کو اس لام سے ملا دیں گے اس لیے کہ لام پر تشدید ہے۔ لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ رکھیں گے، اور تشدید کے اوپر ایک زبر بھی ہے لہٰذا لام پر زبر بھی پڑھیں گے بغیر کھینچے۔ ذال کو باریک کر کے پڑھیں گے، ذال کو آگے یا مدہ سے ملا دیں گے اس لیے کہ یا مدہ ساکن ہے، اور ذال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے بغیر کھینچے، فا کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ را پر پیش ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کریں گے، پھر را کو آگے واو ساکن سے ملا دیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے اور واو حروف مدہ میں سے ہے، لہٰذا را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے بھی۔ اس سے آگے قاف ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے۔ با کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، لام کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ مہطعین، میم کو ہا ساکن سے ملا دیں گے اس لیے کہ ہا ساکن ہے۔ ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے۔ طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ طا موٹے حروف میں سے ہے، اور عین کو آگے یا مدہ سے ملا دیں گے اس لیے کہ یا مدہ ساکن ہے، اور عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، اور عین کو یا مدہ ہونے کی وجہ سے عین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، نون کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، نون کو آگے لام سے ملا دیں گے، نون لام زیر نل، لام ساکن ہے نون کے نیچے زیر ہے تو نون کو لام سے ملانا ہے، پھر یا ہے یا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم کو آگے یا مدہ جو کہ ساکن ہے میم کو یا سے ملانا ہے، یا مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، نون کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے کے پڑھیں گے۔ عن الیمین وعن الشمال، واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، نون کو آگے شین سے ملا دیں گے، نون شین زیر نش، شین پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ رکھیں گے، شین کی آواز کو صاف کر کے نکالیں گے، شین کے نیچے زیر بھی ہے لہٰذا زیر کو بھی صاف کر کے پڑھیں گے۔
وعنشی شی یہ میں صاف کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا زیر کو کھینچ رہا ہوں، جبکہ ہم نے بالکل نہیں کھینچنا۔ وعن الشمال میم کے بعد لام مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے، یعنی میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، لام کو بالکل نہیں کھینچنا۔ عزین عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، زا میں تھوڑی سختی کریں گے اور زا کو آگے یا مدہ سے ملا دیں گے، یا مدہ ساکن ہے اور زا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ عن الیمین وعن الشمال عزین ایطمع حمزہ کو صاف کر کے نکالیں گے، یا کو طا سے ملا دیں گے اس لیے کہ طا ساکن ہے، طا حروف قلقلہ میں سے ہے، لہٰذا طا پر آواز کو تھوڑا سا ہلائیں گے، یعنی قلقلہ کریں گے طا ساکن ہونے کی وجہ سے۔ میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، عین کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، عین کے اوپر پیش ہے، اکثر لوگ پیش ہونے کی وجہ سے بھی حرف کو کھینچتے ہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ کاف کو لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام پر تشدید ہے، لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے لام پر تھوڑا ٹھہراؤ رکھیں گے، پھر لام کے اوپر پیش بھی ہے تو ہم نے پھر پیش ہونے کے بعد دیکھا میم ساکن بھی ہے تو پھر ہم لام کو اس میم سے ملا دیں گے۔ ایطمع کل امرئ منہم لام کو ہم نے میم ساکن سے ملایا بغیر غنہ کے، را کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے، یا لکھی ہوئی ہے لیکن ہم اس یا کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر چھوٹی سی حمزہ بنی ہوئی ہے، اس حمزہ کو ہم پڑھیں گے۔ حمزہ کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد میم کے بعد حروف یرملون آ گیا ہے میم، لہٰذا حمزہ کا ہم میم کے ساتھ ادغام کر دیں گے، تنوین کو ختم کر دیں گے، حمزہ کا میم میں آپس میں جوائنٹ ہو جائے گا، جسے انگلش میں جوائنٹ کہتے ہیں اور عربی میں ادغام کہتے ہیں۔ غنہ کے ساتھ ہم نے یہ ادغام کرنا ہے، پھر میم کو نون ساکن سے ملا دیں گے بغیر غنہ کے، ہا کو میم سے ملا دیں گے بغیر غنہ کے۔ ایطمع کل امرئ منہم ان يدخل جنت نعیم حمزہ کو یا سے ملا دیں گے ڈائریکٹ، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ گئی ہے، لہٰذا اس نون کا اس یا میں ادغام ہو جائے گا، یعنی یہ اس کے ساتھ مل جائے گی، نون کو ہم بالکل ختم کر دیں گے، حمزہ کو ہم یا سے ملا دیں گے، یا پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ رکھیں گے، یا کو دال سے ملا دیں گے اس لیے دال ساکن ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہونے کی وجہ سے دال پر قلقلہ کیا جائے گا، خا کو موٹا کریں گے اس لیے کہ خا موٹے حروف میں سے ہے، جیم کو نون سے ملا دیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے نون میں غنہ کیا جائے گا، تا کو باریک پڑھیں گے بغیر کھینچے، اسی طریقے سے نون کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے، عین کو یائی مدہ سے ملا دیں گے اور عین کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، میم کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ ان يدخل جنت نعیم ایک بار آیات کو پوری پڑھتے ہیں۔ ایطمع کل امرئ منہم ان يدخل جنت نعیم کلا کاف کو لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام پر تشدید ہے، لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ رکھیں گے، اور لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ
حمزہ کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے، نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کیا جائے گا، یعنی ناک میں آواز کو لے جائیں گے۔ نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ خا موٹے حروف میں سے ہے۔ لام کو قاف سے ملا دیں گے اس لیے کہ قاف ساکن ہے اور قاف پر قلقلہ کیا جائے گا۔ نون پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ہا کو میم سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔ کَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ، اب میم کے بعد دوسری میم آگئی، دونوں ایک جیسے حرف آگے، لہٰذا اس میم کو ہم اس میم میں ادغام کریں گے، یعنی دونوں کا آپس میں ادغام ہوگا، یعنی دونوں کو آپس میں جوائنٹ کریں گے۔ اور پھر اس میم کے بعد دوسری میم پر تشدید ہے، ان دونوں کو بھی آپس میں ہم ملا دیں گے۔ میم پر دونوں پر غنہ ہوگا۔ اس میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ کَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا، اس طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے۔ میں ایک بار دوبارہ پڑھ کے بتاتا ہوں۔ خَلَقْنَاهُمْ، دیکھیں ہاں کو ہم نے میم سے ملایا، پھر اس میم کو اس میم سے ملا دیا، پھر اس میم کو ہم نے آگے والی میم سے ملانا ہے اس لیے کہ اس میم پر بھی تشدید ہے۔ مِمَّا، پھر میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ یعلمون، یا کو عین سے ملائیں گے اس لیے کہ عین ساکن ہے، لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ کَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ فَلَا أُقْسِمُ، لام کے بعد الف مدہ ہے، الف مدہ کے اوپر مد ہے، لہٰذا لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ کو قاف سے ملائیں گے قلقلے کے ساتھ۔ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ، فَلَا أُقْسِمُ، لام کے بعد الف مدہ، الف مدہ کے اوپر مد ہے، لہٰذا لام کو 5 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ کو قاف سے ملائیں گے اس لیے کہ قاف ساکن ہے، قاف پر قلقلہ کیا جائے گا، سین میں سیٹی ادا کر کے پڑھیں گے۔ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ، با کو باریک پڑھیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را پر زبر ہے، را کو آگے با سے ملا دیں گے، پھر با پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ رکھیں گے، با کے نیچے زیر بھی ہے لہٰذا پھر با کو لام سے ملا دیں گے، لام ساکن ہے، میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، شین پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے شین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔